انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اور 25 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس لاریب پیغام اور کلام میں اہل ایمان کو جنت کی طرف جانے والے تمام امور، تمام احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر وہ چیز جو انسان اور جنت کے مابین حائل اور رکاوٹ تھی، اس کی نشاندہی فرمائی کہ کہیں میرا کوئی بندہ اس ڈگر پر اور اس منہج پر نہ چلا جائے کہ جو رستہ، جو منہج اسے جنت کے رستے سے ہٹا دے، اور جنت کے رستے سے ہٹ کر تباہی والے، خسارے والے، جہنم والے، گھاٹی والے رستے پر نہ چلا جائے۔ زیر درس آیے کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو استجیبوا للہ وللرسول کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر، اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کا بلانا اور پکار جب تمہیں ہو جاوے، اور اللہ اور اس کے رسول کی آواز اور جو بلانا ہوگا وہ کسی اور کام کے لیے نہیں، لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا جو تمہاری حیات کا ذریعہ بنے گی، چاہے دنیاوی یا اخروی، جیسے بھی ہو، تمہاری سہولت کا، تمہاری آسانی کا سامان جس میں ہوگا اس کی طرف تمہیں پکارا جائے گا۔ چنانچہ قرآن و سنت کی جتنی بھی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اگر سطحی سی نگاہ بھی ڈال لی جائے تو جتنے بھی احکامات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو ان بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہیں، وگرنہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ انسان سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں اور سارے نافرمانی میں چلے جائیں، صرف انسان نہیں، اولین بھی اور آخرین بھی، بعد والے بھی اکٹھے ہو جائیں، جنات بھی اور ملائکہ بھی، خدا نخواستہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چلے جائیں، الگ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، توحید میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اس کی قدرتوں میں کمی نہیں۔ اور اگر سارے کے سارے متقی اور فرمانبردار بن جائیں تو پھر بھی یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ اضافہ ہو گیا، ہرگز نہیں۔ یہ انسان کی ذات کے ساتھ منسلک ہے کہ جو فرمانبردار ہے سو وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، اور اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی ذات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، اسی شعور کی وجہ سے بنایا ہے، اسی دانست کی وجہ سے، سمجھداری اور علم کی وجہ سے کہ یہ ایک دم اپنے فائدے اور نقصان کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدے یا اپنے نقصان کی چیزوں میں تمیز کر سکیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی امت کو پکارا ہے، وہ لما یحییکم، تمہاری حیات کا ذریعہ ہونے والی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ انفال کی ہے، اور یہ جہاد سے متعلق ہے
لیکن جہاد سے ہٹ کر بھی حضور کی ساری تعلیمات وہ انسان کی حیات، دنیاوی حیات ہو یا اخروی حیات ہو، حیات ہی کا باعث ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی آڑ بن جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں۔ بار بار پکارا آئے، بار بار بلاوا آئے، بار بار آواز آئے، اور یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی آواز ہم سنیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز سنیں، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی آواز ہے، حدیث اللہ کے رسول کی آواز ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے، واسطوں سے پہنچ رہی ہے۔ یہ تو بالواسطہ پہنچ رہی ہے، بعض آوازیں وہ ہوتی ہیں جو بلا واسطہ پہنچتی ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بلا واسطہ انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اس میں ذریعہ بن رہا ہوں، آپ میرے ذریعے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، آپ میرے ذریعے اللہ کے رسول کا فرمان سن رہے ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خود دستک دیتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کسی ذات نے جھنجھوڑا ہے، کسی ذات نے دل کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اور وہ کون سی دستک ہے؟ وہ کسی حادثے کو دیکھ کر، کسی سانحے کو دیکھ کر، یا کبھی کبھار اپنے گناہوں کو دیکھ کر، یا اللہ کی کسی قدرت کو سوچ کر انسان ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیوں نہ اس ذات کا فرما بردار بن جاؤں جو ذات اتنا نوازنے والی ہے، جس ذات نے مجھے والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا، مجھے اولاد جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، بہت ساری تجارت دے کر، کاروبار دے کر، سرمایہ دے کر، عیش اور عشرت کے سارا سامان باہم پہنچانے کے بعد مجھ سے کسی چیز کا بل نہیں مانگا۔ اگر یہ جو سروسز ہم استعمال کرتے ہیں حکومت کی، ان کے چارجز آ جاتے ہیں، اگر 1 مہینہ 2 مہینے ڈیلے ہو جائے تو نوٹس آ جاتا ہے کہ میاں اب آپ اس سہولت کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہے۔ خواہ مخواہ آپ موجود ہوں یا غائب ہوں، وہ کنیکشن کاٹ کر کے چلے جاتے ہیں، گیس کا ہو، بجلی کا ہو، دیگر سہولیات کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو اتنی ساری سروسز فری میں دیے ہوئے، اور ایسی کہ جو انسان کو بنتے ساتھ ہی اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک دفعہ انسان غور تو کرے صحیح کہ اگر میں صبح اٹھوں اور میری آنکھ نہ کھل رہی ہو، میں کوشش کروں اور میں چارپائی سے، بیڈ سے اتر نہ سک رہا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جائیں اور میرا ساتھ نہ دے رہے ہوں، میں اپنے دماغ جس کو استعمال کر کے دن بھر کے سارے دھندے میں چلاتا ہوں، کاروبار بھی، تجارت بھی، ملازمت بھی، ساری خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اگر یہ صحیح کلک نہ کر رہا ہو، صحیح سمت نہ چلا رہا ہو، تو انسان کا کیا حشر ہو جائے۔ یہ وہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم جدید دور میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، ہمیں سائنس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے کہ انسان دوسری جگہ پر میسج لکھ رہا ہو، ہمارا موبائل، ہمارا لیپ ٹاپ بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کچھ آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر ایسے چیزیں رکھی ہیں کہ وہ خود سے ہی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لیموں کا نام لے لیں تو منہ میں رس خود ہی اور منہ میں لعاب خود ہی امڈ آتا ہے تصور کرنے سے۔ ابھی دیکھا نہیں، کاٹا نہیں، چکھا نہیں۔ یہ کون سی قدرت ہے جس نے اندر کے اس لعاب کو مجبور کیا ہے کہ نکل آ، میرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔
والد کی آواز علیحدہ سے، والدہ کی آواز علیحدہ، بچہ رونے کی آواز علیحدہ، اس کے ہنسنے خوشی کی آواز علیحدہ، یہ کان کیچ کرتا ہے اور علیحدہ علیحدہ پہنچاتا ہے، اور اس کے باہم ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمارا دماغ ہمیں کلک کر کے بتلاتا ہے کہ اس کی اس وقت یہ ڈیمانڈ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہی چیز ہے اللہ کی قدرتوں کی سوچنے کی۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کوئی اللہ کے لیے زیادہ سجدے کر لیے؟ ہرگز نہیں۔ جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہو رہے، اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اسلام کے جو حقوق ہماری طرف متوجہ ہیں، جس اسلام نے ہمیں جنت اتنی بڑی الاٹ کر رکھی ہے کہ صرف کلمہ پڑھتے ساتھ ہی صرف کلمہ پڑھنے والے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یار یہ غائب کا سودا، یہ غائب کی کرنسی، یہ تو اب معاشرے میں بھی رائج ہو چکی ہے۔ آدمی نوٹ دیکھتا نہیں ہے، یہاں سے کلک کرتا ہے، دکاندار تک پہنچ گیا، اس نے کلک کیا تو بینک تک پہنچ گیا، اس نے کلک کیا تو گاہک تک پہنچ گیا۔ یہ تو آگے کرنسی چلنا شروع ہو گئی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں لیکن جا رہا ہے، ہاتھ میں نوٹ نہیں ہے۔ یہ ثواب یہی ہے۔ یہاں سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک آنسو بہایا، آپ تو یہ سمجھ گئے کہ بس آپ کا ایک آنسو تھا جو نکل کر غارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ در حقیقت جہنم جس کو بجھانے کے لیے سمندر بھی ناکافی ہیں، اس جہنم کو، اس کی دہکتی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کی میری آنکھ سے نکلے ہوئے وہ قطرہ جو زمین پر، رخسار پر، آنکھ کی دہلیز تک نہیں پہنچا، صرف پلکوں کو چھوا اس نے اور وہ ختم ہو گیا، یہ قطرہ اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رو کر تو کوئی دیکھے صحیح۔ اس لیے میرے بھائی، یہ میں آیت جو پڑھ رہا ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ آڑ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان میں۔ کب؟ جب بار بار انسان سوچنے کے باوجود، بار بار حادثات دیکھنے کے باوجود، بار بار اموات دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ یہ صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بڑا حادثہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ 2 دن پہلے جو ہم نے اپنے بھائی، اپنے عزیز کا جنازہ اٹھایا، کسی نے سوچا تک نہ تھا، مرحوم نے خود بھی شاید نہ سوچا ہو کہ یار یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک تخیل تھا، ایک تصور تھا، ایک منزل تھی، اس کے لیے کوشاں تھے، صبح شام دن رات ایک کیے ہوئے۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات یہ کہ اس سب کے درمیان وہ اللہ کو بھی یاد کیے ہوئے، نمازوں کی بھی پابندی کیے ہوئے، لوگوں کے ساتھ عاجزی اور مسکنت کے ساتھ ملتے ہوئے، اچانک سے بلاوا آیا اور وہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ یہ حادثہ ہمیں چونکا دینے والا حادثہ تھا، ہمیں اپنی طرف متوجہ کر دینے والا حادثہ تھا کہ کوئی حادثہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بظاہر زندگی ختم ہونے کا کوئی سبب نہیں۔ جن اسباب سے ہم ڈرتے ہیں، کوئی حادثہ ہوگا تو آدمی مرے گا، بوڑھا ہوگا تو مرے گا، بیمار ہوگا تو مرے گا، یہ حوادث ہیں، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ میں ان بغیر حادثات کے بھی اٹھانے پر قادر ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کیفیت سے پہلے سنور جانے کی ضرورت ہے، اس کیفیت سے پہلے اپنے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے اور ہم ابھی تک سمر بھی نہ پائے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ ہمارے سمرنے کا منتظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ سمر کر میری طرف مڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑنے کے لیے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی طرف تو جمع بھی کیے جاؤ گے، یعنی اگر بھاگنا چاہو بھی تو نہیں بھاگ سکو گے۔ ایک نہ ایک دن پکڑ ہے، ایک نہ ایک دن اس کی گرفت میں آنا ہے، اس کی طرف جمع ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وقت مختصر ہے، اگلی آیت کی طرف میں آ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ، اس آیت سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس داعیے کو ضائع نہیں کرنا،
اس جذبے کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ جذبہ کیا ہے کہ رات کے کسی پہر میں بھی اگر آنکھ کھل کر کے انسان کو اپنی پچھلے پورے سال کی زندگی ذہن میں آئے کہ یہ وہ سال گزرا ہے کہ میں تو کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، میں اپنے کھاتے پیتے سسٹم میں لگا ہوا تھا، میرے پاس کسی قسم کی اتنی زیادہ لوگوں نے غربتیں دیکھی ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا نہیں کیا، میرے اکاؤنٹ بھی ٹھیک رہے، سرمایہ ٹھیک رہا، تجارت ٹھیک رہی۔ یہ سال ختم ہو رہا، اس سال کے درمیان میں ایک دفعہ اس طرف کلک کرنا ہے کہ اس صدی کا اس علاقے میں سب سے بڑا سیلاب آیا، اس ہمارے ملک میں اس صدی کا سب سے بڑا سیلاب۔ اور یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسی مساجد جو 200 سال پرانی بنی ہوئی، لوگوں نے ان کو آباد رکھا ہوا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ وہ بتلا رہی ہیں کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا سیلاب ہے، اور لوگ بحال ہوئے نہیں ہوئے ہماری کان تک خبر تک نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو امیر ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے، وہ وہاں تک ایک ایک تک پہنچتا۔ اس بڑے حادثے کے بعد بھی اگر نہ سنور سکے، اس کے بعد بھی اگر ہم اسی تعیش میں، اسی عیش پرستی میں، اسی پہلے والی ڈگر پر چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے وہ صلاحیت ضائع کر دی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ آڑ بنا گیا ہے، اللہ نے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اب اس دل کے اندر سنورنے کی صلاحیت ختم کر بیٹھے ہیں ہم، توبہ کی ضرورت ہے۔ سال ختم ہو رہا، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سخت تنبیہ فرمائی، اور ایک جملہ ایسا ہے کہ جھنجھوڑ دینے والا۔ فرمایا ڈرو اس آزمائش سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ صرف وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، کسی عیش پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں، صرف وہی نتیجہ نہیں بنیں گے، عذاب کا صرف وہی نشانہ نہیں بنیں گے، بلکہ سب کے سب کو عذاب میں لپیٹ لیا جائے گا۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں نوجوان سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ پچھلا سال جو گزرا ہے یہ مکمل ہو رہا، اور نئے سال جو عیسوی سنہ اور انگریزی سال کا، شمسی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس سال میں ہم لوگ قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ آئندہ دن کسی کو نصیب ہو رہا یا نہیں، ہم میں سے کون ہوگا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے کی ہمیں معافی کا مکلف بنایا گیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں اتنی زیادہ لمبی پینگیں ڈالنا، اتنی زیادہ آرزویں اور امیدیں رکھنا، اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا سانس ہمارے کنٹرول میں نہیں کہ وہ سال 2023 کسی نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اس پر مبارکباد دینا جائز ہے ناجائز ہے، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ بات جو ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ پچھلے سال میں ہم نے کون سی کارگزاری چھوڑی جو اگلے سال کو ہم داغدار کرنے کے لیے بڑے جلدی سے تیار ہیں۔ پچھلے سال کو تو صاف کر لیا جائے، اس میں جو غیبتیں ہوئیں، اس میں جو فرائض، روزانہ کے اعتبار سے 6 نمازیں فرض، 1 واجب اور 5 فرض، 6 نمازیں ہماری طرف متوجہ رہیں وتر سمیت، آیا وہ ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ ہم اگلے سال قدم رکھنے جا رہے ہیں، یہ سال ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہے، ہمارے خلاف بول رہا؟ ہم نے کس کس کا دل دکھایا؟ سب سے معافی مانگ لی؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا؟ ہم نے ان سے صلح کر لی؟ اگر تو یہ کام ٹھیک ہے، بالکل 100% ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمیں حق ہے خوشی منانے کا کہ ہم نے پچھلا سال الحمدللہ اچھا گزارا، اگلے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگر پچھلا سال ہی اتنا داغدار ہے، پچھلا سال ہی اتنا پریشان کن ہے، اگلے سال کے بارے میں نہیں، ہم تو اگلے کے لیے مکلف ہیں نہیں، ہم تو پچھلے کے مکلف ہیں۔ پچھلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگلے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آئندہ نہ جانے کتنی صدیاں اور آئیں گی، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جا رہا۔ 2023 کی ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں غیروں کے دیکھا دیکھی، غیروں کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، وہ ملک والے یہ کرتے ہیں، میاں ان کے پاس دین شریعت نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے تخیل تصور میں جو چیز خوشی کی آتی ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ بھائی ہم تو غلام ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، یا تو
یہ تو گلے سے نکال دیں تو پھر کوئی پوچھے نہ. ہم ادھر بھی پورے ہیں، ادھر بھی پورا ہونا چاہتے ہیں. وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو نیو ایئر کے نام سے اور اس نائٹ کو اور اس رات کو جو خوشی کا نام دے رہے ہیں. مسلمانوں کی خوشی وہ نہیں ہے بھائی. مسلمانوں کی خوشی ہے پچھلے سال پر رو لیا جائے، پچھلے سال نہیں، پچھلی رات پر رو لیا جائے کہ میں نے گزشتہ رات کیسے ضائع کر دی. یہ مسلمانوں کی خوشی تو یہ تھی کہ اللہ سے صلح ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، رات کو رو لیا جائے تنہائی کی، اور لمبی لمبی ان راتوں میں ہم کم از کم اللہ کو منا لیں. یہ خوشی ہے، نہ یہ کہ موٹر سائیکلوں پر سلنسر وہ نکال کر کے پورے محلے کو، پورے آبادی کو پریشان کرنا، بیماروں کو پریشان کرنا. اور پھر ہوتا کیا ہے میرے بھائی، اپنے گھر کے باغیچے میں ایک پودا لگا لو نا، اگر وہ بکری چاٹ جائے، کھا جائے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. یہ جو جوانیاں ہیں تمہاری 25 30 40 سالہ نوجوانیاں، اس جوانی کے پیچھے والدین کی محنت ہے. نہ دیکھو کسی کو، کم از کم مڑ کر اپنے گھر کو دیکھو کہ اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی ہوئی واپس آئے، سالم نہ آ سکے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، بازو ٹوٹی ہوئی آئی تو تمہارے والدین کے دل پر کیا گزرے گی. بعض جگہوں پر تو اموات تک ہو جاتی ہیں. نئے سال کی خوشی میں یہ دنگل، یہ فساد کس نے سکھایا؟ یہ ہم نے رسول اللہ سے نہیں لیا، ہم نے قرآن سے نہیں لیا، ہم نے حدیث سے نہیں لیا، ہم نے لیا تو غیروں سے لیا ہے. ہمارا نبی اتنا حساس اور اتنا غیور ہے کہ وہ عاشورہ کا جو ایک روزہ یہودی رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ دوسرا روزہ جوڑو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اتنی سختی فرمائی. دیکھا مدینے میں لوگ یہودی اپنی عید منا رہے ہیں، فرمایا آپ کی عید عید الفطر ہے، تمہاری عید عید الاضحیٰ ہے، تمہاری عید ان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے، تم نے عید والے دن ایک دفعہ اضافی مسجد میں آنا ہے. ہمارے نبی تو عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنے دے رہے، اور ہم نے لباس میں، تہذیب میں، تمدن میں اور سیاست میں ہر چیز میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ان راتوں میں جو ہونے والی خرافات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس علاقے کا یا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، کوئی نوجوان اس خرافات میں شامل نہیں ہوگا. استغفار کے ساتھ اس سال کا اختتام کریں اور اللہ کے ساتھ رضامندی کے ساتھ اگلے سال کا آغاز کریں. اللہ کریم ان سالوں کو، ان دنوں کو، ان مہینوں کو ہمارے لیے رحمت کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله